اللہ اس انسان کی تعریف کرتا ہے جو قرآن پاک کی ایک سورت زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ ایک سورت پڑھتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر سلام بھیجتا ہے اور اللہ ایسے انسان کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں اس شخص کا تذکرہ کرتا ہے اور اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ یہ سورت پڑھ کر اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرے تو اللہ پاک اسی وقت اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اس بندے کی جو بھی حاجت ہوگی اور جو بھی ضرورت ہوگی وہ پوری کی جائے گی۔ بے شک تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے تمام کائنات اور اس کے نظام کو قائم کیا۔ ہم پر اللہ کا سب سے بڑا کرم تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور پھر دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ پھر اس نے نظام زندگی کو قائم کرنے کے لیے زرخِ زمین اور شجر بنائے، پھل میوے خوراک مہیا فرمائی۔ زمین میں توازن کے لیے اس نے پہاڑ بنائے اور پھر سمندر اور دریا بنائے۔ آسمان سے بارش جیسی نعمت ہم پر برسائی اور چاند اور سورج ستاروں سے آسمان کو مزین کیا۔ چرند پرند اور چوپائے بنائے۔ حتیٰ کہ اگر ہم انفرادی طور پر اپنے آپ پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین توازن کے ساتھ پیدا فرمایا۔ ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو درست اور سالم بنایا، نیز اندرونی اعضاء کو بہترین طور سے فعال بنایا۔ پھر رشتے ناطے خوشیاں مسرتیں دولت صحت اور تندرستی بھی عطا فرمائی، اور یہ سب کچھ رزق کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس جلیل القدر پاک ذات کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے تمام سمندروں کو سیاہی اور درختوں کو قلم بنا دیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مکمل تعریف اور بزرگی بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے جسم کے اندر رواں دواں خون کا ایک ایک قطرہ اس ذات پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تمام اچھے کام اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور تمام تعریفیں اس مالک الحق کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ایک جملے پر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک دنیا اور جہاں کے بارے میں بات نہیں کر رہا، بلکہ تمام جہانوں کا ذکر کر رہا ہے جو ظاہر ہیں یا پوشیدہ ہیں۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اس طرح کے کتنے جہاں اور دنیائیں اس کائنات میں موجود ہیں جو صرف اور صرف اسی کے علم میں ہیں اور اسی کی تخلیق کردہ ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور وہ جو مال تم کماتے ہو اور جو تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاں سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی سب سے بڑھ کر محبت کیے جانے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا آسمان کی جانب اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگیں اور فتوحات، قیام اللیل، دعوت اور تبلیغ، معراج، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیم الاجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت، اخلاق الغرض، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی قرآن نے بیان فرما دی۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا بتائی گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر لپیٹتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزمل اور مدثر کہہ کر پکارا، کہیں شاہد، کہیں مبشر تو کہیں نذیر کہہ کر مخاطب
مخاطب کیا، فرمایا آپ کو سراج منیر جیسے شاندار القابات سے نوازا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں ہی بات کرے۔ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز محشر شفاعت کرنے والا بنایا اور انہیں کوثر اور مقام محمود سے نوازا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں ہوں جس نے ایمان کی حلاوت پالی۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسری یہ کہ جب کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور جس نے اللہ سے محبت کی تو اللہ نے اس کو بچا لیا۔ اسی طرح نفرت کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے سے کرتا ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر علاوت ایمانی کا پانا ناممکن ہے۔ اسی طرح سے خالی اور کھوکھلے دعووں سے کوئی سچا عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بن سکتا۔ حقیقی عاشقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر عمل پیرا ہو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے اس کے لیے زیادہ نمازیں، روزے اور صدقات کا سامان تو نہیں کیا، مگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو کسی بات پر اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں، اور یہ کتنی عظیم جماعت تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اور ان کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنا ہی ان کی زندگی کا اصل مقصد تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ وہ لوگ قریب ہوں گے جو کثرت سے یہ سورت پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کو پڑھنے والوں کو بہت سے انعامات سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اور بڑھا چڑھا کر ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ جو شخص زمین پر یہ سورت پڑھتا ہے، فرشتے آسمان پر جا کر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ سورت پڑھے گا اللہ اس پر 100 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ حضرت ابو الحسن شاذ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ ایک درندہ ان کے سامنے آ گیا اور ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، تو اس وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھا تو اس کی برکت سے انہیں اسی پریشانی سے نجات حاصل ہو گئی۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس وظیفے میں آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت اور ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، اور یقین کریں کہ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ جان لیں تو آپ کبھی بھی اس تسبیح کو پڑھنا نہ چھوڑیں گے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا ہر طرح کے فتنوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے بے نیاز کرتا ہے اور اس کی تمام پریشانیاں اپنے ذمے میں لے لیتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب تم مؤذن کو سنو تو بھی اسی طرح سے کہو جیسے وہ کہے، اور پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اس کی تعریف بیان فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو آج کا ہمارا یہ وظیفہ درود پاک اور قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے۔ درود پاک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ درود پاک دراصل ہمارے لیے ایک مکمل معلم یعنی استاد بھی ہے، ایک ڈاکٹر بھی ہے، ایک حکیم بھی ہے اور ایک راستہ نجات بھی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اور زندگی گزارتے ہوئے درود پاک ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ قرآن کریم کی ایک مدنی سورت سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 56 میں اللہ کا فرمان ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہ کے اس فرمان کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص آخرت میں اپنی بخشش و مغفرت چاہتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر خوب درود اور سلام بھیجے۔ حافظ محمد ابن عبد الرحمن سکاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی ذات ہمارے اوپر اتنی مہربان ہے کہ ہمارے لیے بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کو ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے دو بندے آپس میں ملتے ہیں اور مجھ پر درود بھیجتے ہیں تو ان کے آپس میں الگ ہونے سے پہلے ان کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا کے پاس ایک سائل حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے کچھ دیجیے، میں بہت تنگ دست ہوں۔ لیکن اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کے ہاتھ پر پھونک ماری اور فرمایا، اپنی مٹھی بند کر لو۔ اور باہر جا کر جب اس نے سائل نے اپنی ہتھیلی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں خاتون نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی عذاب میں مبتلا ہے اور جہنم کی آگ اس پر مسلط کر دی گئی ہے، تو وہ خاتون یہ سب کچھ دیکھ کر ڈر گئی اور جب صبح اٹھی تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ کہنے لگی، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کا خلاصہ مجھے نہیں فرما دیتے یا اس خواب کی حقیقت سے مجھے آشنا نہیں فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ توقف کیا اور فرمایا کہ تم ابھی چلی جاؤ اور کل میرے پاس آنا۔ یہ سن کر عورت وہاں سے چلی گئی۔ جب رات کا وقت آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ آرام کرنے لگے، لیٹے تو آپ کی آنکھ لگ گئی اور رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ بڑا خوبصورت منظر ہے اور چند جنتی عورتیں جنت میں کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قریب جا کر دیکھا تو ان میں بہت خوبصورت لڑکی بھی موجود تھی۔ آپ نے فرمایا، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، جو عورت آپ سے مدد مانگنے آئی تھی میں اس کی بیٹی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہاری ماں نے تو بتایا تھا کہ تم جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو۔ تو اس نے کہا، یہ بالکل درست ہے، لیکن رات کے وقت ایک نوجوان قبرستان میں آیا، اس نے درود پاک پڑھ کر اس قبرستان میں مدفون تمام لوگوں کو بخش دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا اور ہمیں جنت میں بھیج دیا۔ ناظرین محترم، یہ ہے درود پاک کی فضیلت اور برکت، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے درود و سلام کے نذرانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو شخص 10 بار درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا، یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو کہ بہت زیادہ مالدار تھا، لیکن اس کا کردار، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، لیکن اسے درود پاک سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ کبھی بھی درود پاک پڑھنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ پھر جب اس کی زندگی کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوگی۔ اس حالت میں اس نے التجا کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو درود پاک پڑھنے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی، میرے ساتھ ایسا کیوں؟ پھر اچانک ایک پرندہ آسمان سے اڑتا ہوا آیا اور اپنے پر اس کے چہرے پر پھیرا تو چہرہ نور سے منور ہو گیا اور ایک نہایت خوشگوار خوشبو پھیل گئی، اور اس طرح سے وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اے مسلمانوں، ہم سب کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا لیں۔ اسی طرح سے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں ان کی دنیاوی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ بنی نوح انسان کو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی برکات حاصل ہوئی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس وجود کی برکت سے حاصل ہوئی ہیں۔ خود نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دراصل میری اور تمہاری اور انبیاء کی حکایت اس گروہ کی حکایت کی طرح ہے جو ایک بیابان اور تپتے ہوئے صحرا میں جا رہے ہیں اور انہیں جانتے ہیں کہ جتنا سفر انہوں نے طے کیا وہ زیادہ سے زیادہ ہے یا ابھی زیادہ سفر باقی ہے۔ وہ تھکے ماندے، ان کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے اور بیابان کے وسط میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں اس بات کا یقین بھی ہو جاتا ہے کہ اب ان کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں۔ اچانک ایک نیا لباس زیب تن کیے ہوئے ایک مرد ظاہر ہوتا ہے جس کے سرے سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ مرد ابھی ابھی آبادی سے آیا، اور جب ان کے پاس پہنچتا ہے تو کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ لوگ جواب دیتے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تھکے ماندے اور ہمارا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے، ہم اس بیابان کے وسط میں بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ اس پر وہ مرد کہتا ہے اگر میں تمہیں ٹھنڈے اور میٹھے پانی اور سرسبز باغات کی طرف لے جاؤں تو تم مجھے کیا دو گے؟ وہ کہتے تم جو کہو گے ہم تعمیل کریں گے۔ تو اس پر وہ مرد انہیں ٹھنڈے اور میٹھے پانی اور سرسبز باغات تک لے کر جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے اٹھو کہ میں نے تمہیں اس سے بھی زیادہ سرسبز باغات اور ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشموں تک لے جاؤں۔ لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی ہی مقدار پر راضی ہیں، لیکن ان میں سے ایک گروہ کہتا ہے کیا تم نے اس مرد کے ساتھ عہد و پیمان نہیں کیا باندھا کہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے؟ اس مرد نے تم سے سچ بولا تھا اور اب بھی پہلی بار کی طرح اس بات میں سچی ہے۔ اور پھر یہ گروہ اس کے ساتھ چل پڑتا ہے اور پھر انہیں مزید لیکن باقی بچ جانے والے لوگوں پر دشمن شب و خون مارتا ہے اور صبح تک ان کی لاشیں ہی باقی بچتی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ درود پاک ہے۔ درود پاک کا دامن ہر وقت ہر لمحے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھیں، کیونکہ درود پاک پڑھنا ایک عظیم ترین سعادت ہے۔ اور جان لیجئے کہ قرآن پاک کی وہ سورت جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور بے حد محبوب ہے، کہ جس کو پڑھنے والا بندہ فرشتوں میں معزز ہو جاتا ہے، وہ سورت اخلاص ہے۔ چلتے پھرتے سورت اخلاص کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں اور ساتھ ہی درود پاک کی تسبیحات پڑھتے رہیں۔ پھر دیکھیں کہ آپ کی ہر دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ عظیم المرتب میں کس طرح سے شرف مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بڑے ہی نصیب کے فیصلے اور یہ بڑے ہی کرم کی بات ہے کہ آپ قرآن پاک کی اس بابرکت سورت کو اور درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور